بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اس وقت جب میں آپ سے یہ ہفتے کے روز 5 جون کو گفتگو کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے اس وقت بھائی فاروق عبدالستار، ڈاکٹر بھائی فاروق عبدالستار کراچی کی سی ٹی ڈی میں تاریخ بھگت رہے ہیں۔ بھائی فاروق ستار کو اگر آپ ماضی میں جانتے ہوں تو یہ سب سے بڑے ان کے تھے، الطاف بھائی کے جیالے تھے، اور یہ اس بندے کا دن رات ایک ہی کام ہوتا تھا کہ جو بکواس وہ کرے اس کی اس نے صفائی پیش کرنی ہے، چھتر بھی بیچارہ کھاتا تھا۔ اور بڑا یہ وہ بندہ تھا جس کا تھیسس جب پاکستان گورنمنٹ نے فیصلہ ایک مرحلے پر کیا کہ وہ کراچی میں ناجائز اسلحہ برآمد کرنے کے لیے تلاشی کی مہم شروع کرے گی، تو اس نے پھٹا کھڑا کر دیا کہ نہیں جی نہیں، پورے پاکستان میں کرو، یعنی ادھر سے ایجنسیوں سے لے کے تو پھر شروع کرو اور آخر میں کراچی آؤ، کو کراچی سمندر کے کنارے واقع ہے۔ یہ وہ بندہ تھا جو ہر بات میں کہتا تھا کہ یو این او کی جو ہے نا فوج آنی چاہیے، یو این او کی فوج آنی چاہیے، یو این او کی زیر نگرانی ہونا چاہیے، یو این او کا فلانا ہونا چاہیے۔ یہ یو این او کا بڑا ماما بنا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے وہ غوری شوری جو اینڈ کمپنی جو فرار ہوئی ہوئی ہے نا، دہشت گرد، یہ جو اس کے بڑے یہ سارے اس کے خصوصی یار تھے حامد میر کے۔ یہ آپ دیکھ لیں جتنے پروگرام تھے ان میں ان کو ہی بلاتا تھا، غوری کو، اور وہ دوسرا جو ہے آج کل میں جو ڈرائیور وہاں بنا ہوا ہے کینیڈا میں، اوبر چلا رہا ہے، ابھی پھر کراچی آیا تھا، میرا پتہ نہیں پھر بھاگ گیا، وہ حیدر بھائی جو ہے اس کو، ان دونوں کو بڑی یاری تھی اس کے ساتھ۔ اور یہ ان کے یہ ایسے بدماش اور اس طرح کی ان کی بغیرتیاں اور ان کی غداریاں منظر یہاں پہ آتی تھیں کہ انسان دہل جاتا تھا۔ میں یہی بات کہتا ہوں سیکورٹی اداروں سے کہ ایم کو ایم کی کامیابی کا کیا راز تھا؟ ایم کو ایم کی کامیابی کا یہ راز تھا کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو بے قابو پانے کے لیے ایک ایسا جرم کرتے تھے، سب کے سامنے کسی کو گولی مار دیتے تھے۔ گولی مارنے والے کو بھی پتہ ہوتا تھا مرنے، اور جس کو لگی اس کو بھی پتہ ہوتا تھا۔ حکومت اس کو پہلے تو گرفتاری نہیں کرتی تھی، ڈر کے مارے کہ گرفتار کریں گے تو جوتے پڑیں گے، کیونکہ مسلم لیگ کا بھی ان سے اتحاد تھا اور پیپل پارٹی کا بھی اتحاد تھا۔ کراچی میں ان کے بغیر حکومت چل نہیں سکتی تھی۔ اگر کہ پکڑے بھی جاتے تھے تو پہلی تاریخ میں ان کی ضمانت ہو جاتی تھی، اس کے بعد کبھی کیس چلا ہی نہیں، کیونکہ کبھی ان کا چلان ہی مکمل نہیں ہوا۔ میں اس وقت بھی یہی ماتم کرتا تھا کہ خدا کے لیے کوئی ایسی نظیر قائم کرو۔ لوگوں کو پھر یقین ہو گیا اس بات کا، وہ اس لیے اس کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے تھے، اس کے اشارہ ابرو پہ غلاموں کی طرح لبیک کہتے تھے کراچی کے لوگ، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کا حکومت کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہ فوج کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دینی و دنیاوی درجات میں اضافہ کرے جنرل راحیل کے۔ بہرحال کچھ بھی ہے، یہ لوگ جو بھی ہوں، آپ ان پہ جو بھی الزام لگائیں، جب ملک کا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جس پر انہی لوگوں کو ڈیرنگ فیصلہ جو ہوتا ہے نا، وہ پھر ملک کی سالمیت کو بچا بھی لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی دیکھو جی پہلے انہوں نے بنائے ہوئے تھے تو پھر انہوں نے کہ، تو اس بات کا میں 1000 مرتبہ جواب دے چکا ہوں کہ انٹیلیجنس کی جب ضرورت ہوتی ہے وہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو ان کو ایف ایل کی طرح پھینک دیتے ہیں، ٹریش کر دیتے ہیں۔ یہ پالیسی ہے پوری دنیا کی، انٹیلیجنس اسی کا نام ہے، بائی دا وے آف ڈسیپشن۔ یہ موساد کا آپ کو پتہ ہے نا موٹو ہے کہ دھوکے سے کام لیتے ہیں یہ۔ اینی ہو ڈاکٹر بعد میں کہا ڈاکٹر فاروق ستار کی، کہ ڈاکٹر فاروق ستار کو کیوں بلایا ہے سی ٹی ڈی نے کراچی میں؟ وہ اس لیے جناب کہ را کے 2 بڑے ہی زبردست ٹرینڈ جو سپاہی ماسٹر تھے نا جو ان دونوں علاقوں کے، وہ پکڑے گئے ہیں، اور انہوں نے ظاہر ہے خاصی تفتیش کے بعد انہوں نے نہ صرف اس بات کا اقرار کیا وہ را کے ٹرینڈ ہیں، بلکہ انہوں نے ایسے ثبوت دیے، ایسے ٹھکانے پکڑوائے ہیں۔ سی ٹی ڈی پچھلے 15 دن سے مسلسل ان لوگوں کے کہنے پہ چھاپے مار رہی ہے، پکڑ رہی ہے، اور درجنوں انہوں نے لنکس پکڑے ہیں، درجنوں ان کو لیڈز ملی ہیں کچھ۔ ان میں سے جو ایک بندہ ہے نا، اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے را کے ساتھ ڈاکٹر فاروق ستار نے انٹروڈیوس کیا تھا۔ ہم تو یہ بات آپ کو پتہ ہے
اللہ کے فضل سے 95 سے کیسے آ رہی ہے. فقیر نے تو دہشت گرد جب لکھی تھی، پھر دہشت گرد پہ جو ڈرامہ بنا، پھر پی ٹی وی نے جو میرے ساتھ سلوک کیا، یہ کہانیاں جانتے ہیں سارے لوگ. جو انہوں نے میرے انہوں نے دونوں پرچے بند کروا دیا ہے، انہوں نے میری کتابوں کو کراچی میں آگ لگوا دی. الحمدللہ میں کھڑا رہا. جو یہ بکواس کرتے ہیں نا لوگ کہ جی جو لوگ یہ باتیں پاکستان کی کرتے ہیں وہ انٹیلیجنس کے وہ ہوتے ہیں، یہ بوٹ چاٹنے والے ہوتے ہیں. مجھے تو بھائی کسی نے نہیں بچایا. ساری دنیا میرا کیس جانتی ہے. آج بھی میرا 13 قصوں کا ڈرامہ پڑا ہوا ہے، بنا ہوا پی ٹی وی میں. انہوں نے، اور یہ اتنے بغیرت تھے، انہوں نے گم کر دی، اس کی ریلیں ہی غائب کر دیا ساری کچھ. مجھے یہ پتہ لگا ہے. اس آپریشن کا آغاز آپ کو پتہ کس نے کرایا تھا؟ اس نے پرویز صاحب نے. یہ اس وقت اس کا سینیٹر پرویز صاحب نے، یہ اس وقت وہ تھا ان کا پی ٹی وی کا چیئرمین تھا. فرمائش کر کے مجھ سے دہشت گرد ناول پہ جی ڈرامہ لکھوایا. وہ اتنی محنت سے ڈرامہ بنا، 13 قسطیں بنی. تو ان کی حکومت اس دن چلی گئی جس دن اس نے آن ایئر ہونا تھا، اور پیچھے سے انہوں نے اینٹی پارٹی نے لگا دیا کہ جی یہ تو ایم کے خلاف بنا رہا. اس کا تعلق ہی نہیں تھا، وہ تو دہشت گردی کے خلاف ڈرامہ تھا. خیر اس کے بعد یہ آئے، برس اقتدار آئے. میں نے کہا اس وقت یہ تھا انفارمیشن منسٹر، کہتا سوگر صاحب چھڈو جی وہ پرانے گلاں. میں کہا سارا تو شرم کرو کہ کیسی گل پہ کر دے ہو. ان لوگوں نے مجھے نوائے وقت سے 2 مرتبہ نکلوایا اس جرم میں کہ میں نا صحیح بات کر دیتا، میں بتا دیتا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. چپ کر کے نکلوا دیتے تھے، بندے کو پتہ نہیں لگنے دیتے تھے. 2-3 دفعہ میں جب یہ تھا اس کا نوائے وقت کا میگزین ایڈیٹر تھا، 2-3 دفعہ ڈی جی پی آر کی طرف سے مجھے 2-3 آرڈر آتے تھے. میں برپشم قلندر میں کہتا تھا مجید نامی سے بات کرو، اخبار کا مالک ہے، ایڈیٹر ہے، میں تو نہیں ہوں. چلو ماضی تھا. اب انشاءاللہ تعالیٰ کرائم مسٹ پہ جرم کا حساب تو دینا پڑتا ہے. انشاءاللہ اسی دنیا میں دینا، سب نے دینا ہے، کوئی نہیں انشاءاللہ بچے گا. میں آپ کو ناظرین یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ڈاکٹر فاروق ستار کو انہوں نے طلب کیا ہے، اور دوسرا انہوں نے جو ایک اور گروپ پکڑا ہے، اس گروپ میں کو بھی یہ کے ٹرینڈ لوگ ہیں. انہوں نے برے ٹریننگ سینٹروں کی کہانیاں سب کچھ جو مدد تصدیق کی ہے. انہوں میں سے ایک نے پی ایس پی کے جناب انیس ایڈوکیٹ جو ہیں ان کا نام لیا کہ مجھے جناب انہوں نے کے ہاتھوں میں سونپا تھا. تو اب آج انیس ایڈوکیٹ کو بھی میرے خیال طلب کیا انہوں نے. ناظرین کرام آپ کو پتہ سی ٹی ڈی پچھلے کچھ دنوں سے خاموشی سے خفیہ آپریشن کر رہی ہے. پنجاب میں 17 مقامات پہ انہوں نے آپریشن کیے ہیں. ان میں درجنوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. بڑے ہارڈ کور جو ٹیررسٹ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا ہے کہ داعش کو کس طرح اسٹیبلش کیا جا رہا ہے. القاعدہ دوبارہ پاکستان میں اسٹیبلش ہو رہی ہے. یہ باتیں میں آن ریکارڈ اب لا رہا ہوں، یہ لوگ نہیں آن ریکارڈ لائے. دوسری طرف اس کی وجہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اچانک حامد میر کو میدان میں کیوں اتارا گیا دوبارہ؟ اس کی وجہ یہ کہ فیٹف نے جو پاکستان کو پابندیاں لگانے کے لیے بانے، اس سب پاکستان نے 14 وفاقی 3 صوبائی قوانین بنائے ہیں، اور 40 میں سے 31 جو ان کی شقیں ہیں نا ان پہ عمل کر دیا. اور آج جو اجلاس ہوا اس میں تسلیم کیا گیا، کسی نے مخالفت نہیں کی پاکستان کی، وہ حیران رہ گئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اب یہ پاکستان کو ہم نے جو بجائے بلیک میں بھیجنے کے جو گرے لسٹ ہے اس میں بھی 1 درجہ نیچے کر دیا ہے اس سے بھی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جلدی پاکستان اس وبا سے جان چھڑا لے گا. یہ جو فیٹف کی تلوار ہمارے گلے میں لٹک رہی ہے، کچھ شاید یہ بجٹ کا انتظار کر رہے ہیں. بجٹ میں بھی ظاہر مجبوری ہے. میں جس طرح کہا کرتا ہوں کہ 22 کروڑ پاکستانیوں پر جنرل مشرف نے جنگ مسلط کروانے کے بجائے بہتر سمجھا کہ یار ان کو ایک اڈا دیا دو. اس کو اس بات کا تو پتہ تھا کہ پاکستان سے بڑی لان تان ہوگی. یہاں پہ جو میرے جیسے بیٹھے ہیں مجاہد 2 نمبریے، یہ بڑی مجھے گالیاں دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن وہ تھا تو بلا ہی نا. آخر اس نے، یہ وہی بندہ ہے جس نے آپ کا یہ جو کارگل آپریشن کروایا تھا. تو ایسی بات تو نہیں ہے. یہ لوگ لائل تو بہت ہوتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، بس موقع ہوتا ہے، اور موقع جو ہوتا ہے اس کا بہترین استعمال ہی کسی کمانڈر کی خوبی ہوتی ہے. تو 22 کروڑ پاکستانی پہ جنگ مسلط کروانے کے بجائے اس نے بہتر سمجھا کہ یار میں ایک اڈا دیا دوں ان کو،
میں تو گالیاں کھا لوں گا تو کوئی پاکستانی بچ جائیں گے. اگر خدا نخواستہ یہ جنگ مسلط ہوتی تو اس طرح ہونی تھی جس طرح افغانستان پہ ہوئی تھی. اور پتہ ہے کوالٹی کتنی ہوئی تھی افغانستان میں, پتہ ہے کیا کیا تباہی وہاں پہ آئی تھی. آج تک اب وہ مجھے نہیں لگتا اگلے 50 سال تک بھی وہاں کبھی امن آ سکے گا. تو یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ جو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں نا, اہم فیصلے, ان کے کانسیکوینسز وقتی طور پہ تو برداشت کرنے پڑتے ہیں, لیکن ان دی لانگ رن ہم ایک بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں. یعنی ہم لیسر ایول کو قبول کرتے ہیں. اب ایم کو ایم سے متعلق میری ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے, میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ خدا را کراچی میں ان کے جو سلیپنگ سیل ہیں ان کو خرید دو. یہ ہٹنے والے نہیں ہیں. جس طرح کا چسکا نشہ ان کو لگ چکا تھا نا, یہ تو پاگل ہو جائیں گے. بعض ایسے نشے ہوتے ہیں جو چھوڑنے سے نشئی پاگل ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں. تو یہ نشہ ہے ان کا, دہشت گردی ان کا نشہ ہے. ساری زندگی دیکھیں نا, پوری نسل جوان ہوئی ہے جس نے کبھی ٹگا نہیں کما کے کھایا. بعد لوٹ مار کرتے تھے, چوانی خود رکھ لی, 12 نے بھائی کو بجا دیے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, معاملات چل رہے تھے. اچانک یہ راحیل شریف جیسی بلا آ گئی, اس نے ان کی ایسی تیسی کر دی. انشاءاللہ تعالیٰ بے فکر ہیں. جس نے جنرل کیانی نے بیڑا غرق کیا تھا نا اس کا حامد میر کا, اسی طرح راحیل شریف نے ان کا جنازہ نکالا تھا. ابھی بڑے اور جنازے اٹھنے والے ہیں. اب انشاءاللہ چند دنوں میں دیکھیں گے. یہ پاکستان کے لیے قربانیاں ضرور ہیں, وقت انشاءاللہ اچھا آ رہا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام, درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک دیں, سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیا. آپ کا شکریہ.